بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیل تل ابیب میں دھماکہ اور فائرنگ سے 2 صہیونی زخمی، ایک کی حالت خراب۔ امریکہ اور کینیڈا میں برفانی طوفان سے زندگی مفلوج، 38 افراد مارے گئے۔ ایٹم بم بھی گرا دیا جائے تو بھی خواتین کو نوکری نہیں کرنے دیں گے، طالبان۔ چائنا کے 43 جنگی جہاز تائیوان میں داخل، تائیوان کا دعویٰ۔ مغرب روس کو الگ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، صدر پوتن۔ چائنا کا یوکرین کے موقف پر روس کا ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کا اشارہ۔ ڈیٹا سٹوریج کے بحران کے خطرات میں اضافہ۔ امریکہ جانے کے عمل میں اکثر لوگوں کی جائیداد، پیسہ، حتیٰ کہ ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ اسرائیل تل ابیب میں دھماکے اور فائرنگ سے 2 صہیونی زخمی ہو گئے ہیں۔ تل ابیب کے مشرقی علاقے بتا تقفہ میں دھماکہ اور فائرنگ کی گئی ہے۔ عبرانی زبان کی نیوز سائٹ نے رپورٹ دی ہے کہ اس علاقے میں ہونے والے دھماکے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی علاقے میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 صہیونی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت انتہائی خراب بتائی جا رہی ہے۔ ابھی تک اس واقعات کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، تاہم وہاں کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کو ان دنوں سخت ترین بد امنی اور سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے، جس سے صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں برفانی طوفان سے 38 افراد مارے گئے ہیں۔ طوفان نے امریکہ اور کینیڈا میں معمول کی زندگی مفلوج کر دی ہے۔ سڑکوں پر برف جمنے کے باعث ٹریفک معطل ہو گئی ہے، جبکہ پروازیں منسوخ ہونے سے ہزاروں مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق نیو یارک ریاست کے شہر بفیلو میں حد نگاہ 0 ہو گئی ہے۔ مسلسل برف باری سے متعدد گھر برف تلے دب گئے ہیں۔ کینیڈا میں برفانی طوفان سے شدید متاثر ہے۔ کیوبیک سے لے کر امریکی ریاست ٹیکساس تک 17 لاکھ صارفین کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ برفانی طوفان سے 25 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ شدید برف باری اور سخت سردی کی وجہ سے کرسمس کا دن لاکھوں امریکیوں کے لیے پریشان کن رہا۔ نیو یارک کا دوسرا بڑا شہر بفیلو اس وقت ایک بحرانی صورتحال سے دوچار ہے، جہاں برفانی طوفان نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جہاں 8 فٹ برف پڑ رہی ہے اور بجلی کی بندش ہے۔ ان حالات میں ریسکیو کا عملہ زیادہ متاثرہ علاقوں تک پہنچنے سے بھی قاصر ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی جنگی علاقے میں جانا ہو۔ لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ امدادی کارکنوں نے گاڑیوں اور برف کے تودوں کے نیچے سے باڈیز برآمد کی ہیں۔ شہر کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ منگل تک بند ہے اور ڈرائیونگ پر پابندی برقرار ہے۔ اس طوفان نے شدت میں 1977 کے تاریخی برفانی طوفان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ اگر دنیا ہم پر ایٹم بم بھی گراتی ہے تو ہم خواتین کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم کو روکنے کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم عالمی برادری کی جانب سے پابندیوں کے لیے تیار ہیں۔ یورپی یونین نے اتوار کو افغانستان میں خواتین کو مقامی اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں میں کام کرنے سے روکنے کے طالبان کے فیصلے کی شدید مذمت کی تھی۔ 3 غیر ملکی امدادی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنا کام معطل کر دیں گی۔ طالبان کی جانب سے تمام غیر سرکاری تنظیموں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی خواتین ملازمین کو کام کرنے سے روک دیں۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ طالبان کے اعلان کی وضاحت تک ہم اپنے پروگرام معطل کر دیں گے۔ ہم افغانستان سے مردوں اور خواتین کے لیے یکساں طور پر اپنی جان بچانے والی امداد فراہم کرنے کو کہتے رہیں گے۔ طالبان نے افغانستان میں غیر سرکاری تنظیموں کو احکامات جاری کیے تھے کہ وہ خواتین کو ملازمت دینے سے روک دیں، تاہم طالبان نے غیر ملکی خواتین کارکن کے حوالے سے اپنی ہدایات کی وضاحت نہیں کی تھی۔
افغان طالبان نے حجاب سمیت خواتین ملازمین کے لیے مناسب ڈریس کوڈ پر عمل نہ کرنے کے فیصلے کو جواز بنایا ہے اور فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والی تنظیموں کے لائسنس معطل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تائیوان کا کہنا ہے کہ چائنا کی فضائیہ کے 43 طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں آبنائے تائیوان کی غیر رسمی لکیر میڈین لائن کو عبور کیا ہے۔ چائنا تائیوان کے قریب اپنی فوجی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اس نے تائیوان کے ارد گرد سمندر اور فضائی حدود میں فوجی مشقیں کی ہیں، جو کہ جمہوری حکومت والے جزیرے اور امریکہ کی طرف سے اشتعال انگیزی کا جواب ہیں۔ تائیوان، جو چائنا کی خود مختاری کے دعووں کو سختی سے مسترد کرتا ہے، اس نے کہا ہے کہ مشقوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ چائنا علاقائی امن کو تباہ کر رہا ہے اور تائیوان کے لوگوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تائیوان کے قریب چینی بحریہ کے 7 جہازوں کا بھی پتہ چلا ہے۔ تائیوان نے چینی طیاروں کو متنبع کرنے کے لیے اپنے جنگی طیارے بھیجے، جبکہ میزائل سسٹم ان کی پرواز کی نگرانی کر رہے تھے۔ تائیوان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ امن چاہتی ہے، لیکن اگر حملہ ہوا تو وہ اپنا دفاع کرے گی۔ کمیونسٹ پارٹی کی لبریشن آرمی اس سے پہلے بھی تائیوان کی طرف جنگی اور بحری جہاز بھیجتی رہی ہے، لیکن پہلے کچھ برسوں کے دوران تائیوان اور چائنا کے درمیان صورتحال میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ اسے تائیوان کی حدود میں چائنا کی جانب سے اب تک کی جانے والی سب سے بڑی دراندازی قرار دیا جا رہا ہے۔ چائنا کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ چائنا کی صرف ایک حکومت ہے اور اس کے تائیوان کی بجائے چائنا کے ساتھ باضابطہ تعلقات ہیں۔ تاہم ساتھ ہی ساتھ وہ تائیوان کے ساتھ قریبی تعلقات بھی برقرار رکھتا ہے۔ اسے تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے تحت ہتھیار فروخت کرتا ہے۔ اس ایکٹ میں یہ درج ہے کہ امریکہ کو اس جزیرے کے دفاع کے لیے وسائل فراہم کرنے ہوں گے۔ امریکہ تائیوان کا دفاع کرنے کا عہد بھی نہیں کرتا اور اس آپشن کو مسترد بھی نہیں کرتا۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس مقاصد حاصل کرنے تک لڑائی جاری رکھے گا، جبکہ یوکرین نے کہا ہے کہ اس وقت تک آرام نہیں کریں گے جب تک ہر روسی فوجی کو اپنے تمام علاقوں سے بے دخل نہیں کر دیتے۔ ان علاقوں میں کریمیا بھی شامل ہے، جس پر روس نے 2014 میں قبضہ کیا تھا۔ صدر پیوٹن قابل قبول حل کے لیے ایک کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ ہم نہیں بلکہ وہ مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس یوکرین میں صحیح سمت میں کام کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی قیادت میں مغرب روس کو الگ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مخالفین کی پالیسی کا مقصد روس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ یوکرین روس کے خلاف ایٹم بم استعمال کرنا چاہتا ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ ہمارے مخالفین ہمیشہ تقسیم اور فتح کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا مقصد روس کے لوگوں کو متحد کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 100% پر اعتماد ہیں کہ ہماری فورسز امریکہ کے اس جدید ترین فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر کے رکھ دے گی، جسے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ چائنا نے یوکرین میں جنگ کے حوالے سے اپنے ملک کے موقف کا دفاع کیا ہے اور آنے والے برسوں میں روس کے ساتھ گہرے تعلقات رکھنے کا بھی اشارہ دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق چائنا نے امریکہ پر دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان خراب ہوتے تعلقات کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ چائنا امریکہ کی غلط چینی پالیسی کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ چین تجارت، ٹیکنالوجی، انسانی حقوق اور مغربی بحر الکاہل میں تائیوان پر اس کے دعوے کے حوالے سے مغرب کے دباؤ کو مسترد کرتا آیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چین روس کے ساتھ باہمی اعتماد اور باہمی مفادات کے تحفظ سے متعلق تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔ یوکرین کے حوالے سے چائنا غیر جانبدار موقف رکھتا ہے اور کسی فریق کی طرفداری نہیں کر رہا۔ چائنا اور روس دونوں کو مغرب کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے۔ دونوں ممالک کا معاشی مستقبل اب بھی امریکی اور یورپی منڈیوں اور ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے۔ صدر شی جن پنگ چاہ رہے ہیں کہ چائنا کی انڈسٹری خود کفیل ہو۔
چائنا اور امریکہ تعلقات ختم نہیں کر سکتے جو دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ چینی صدر کا کہنا ہے کہ چائنا امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کرے گا۔ تعلقات خراب اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ چائنا کو مسلسل ایک حریف کے طور پر دیکھ رہا ہے اور چائنا کے خلاف ناکہ بندی، دباؤ اور اشتعال انگیزی میں مصروف ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ تیزی سے بڑھتا ہوا ڈیجیٹل ڈیٹا دنیا کو ڈیٹا سٹوریج کے بحران میں دھکیل سکتا ہے۔ 2025 تک صارفین کے ڈیٹے میں 300% تک اضافہ متوقع ہے اور اس مقدار کو ذخیرہ کرنے کے لیے کلاؤڈ میں مطلوبہ گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ انتباہ برطانیہ کی ایسٹرن یونیورسٹی کے محققین کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ڈیٹا کے لیے ایک ایسا طریقہ کار واضح کیا جائے جس میں مزید سرور شامل نہ ہوں، کیونکہ یہ سرور دنیا کی سالانہ بجلی کی پیداوار کا 1.5% حصہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے محققین کی ٹیم ایک نئی ٹیکنالوجی بنا رہی ہے۔ ڈیٹا سٹوریج کے بحران کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا ان امور پر تقاضا کر رہی ہے جن سے بہتر ڈیٹا سٹوریج کے حل سامنے آئیں۔ دنیا اس وقت ڈیجیٹل طرز زندگی میں جی رہی ہے جس سے بڑی مقدار میں ڈیٹا وجود میں آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ ڈیٹا DVDs میں ذخیرہ کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس سنگل لیئر بلو رے ڈسک اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں گی کہ آپ 23 بار چاند تک سفر کر سکیں گے یا ان کو 222 بار زمین کے گرد چکر لگوا سکیں گے۔ انڈیا کی مغربی ریاست گجرات کے گاندھی نگر ضلع میں کلول کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں بوریسینا میں سب کچھ پہلے کی طرح معمول پر ہے۔ یہاں سیاسی مباحثے کرنا عام بات ہے، چاہے وہ چائے کی دکان یا ناشتے پر ہوں۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں کے لوگ ڈالرز کی خاطر امریکہ جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ عام طور پر یہاں کوئی امریکہ کے حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن امریکہ جانے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں۔ یہاں کے ایک شخص کی امریکہ جانے کے لالچ میں پھنس کر غیر قانونی طور پر وہاں جانے کی کوشش میں موت ہو گئی۔ برج کمار میکسیکو امریکہ سرحد پر تعمیر کی گئی دیوار سے گر کر مارے گئے۔ جب برج کمار ٹرمپ وال پر چڑھ رہا تھا تو ان کی گود میں 3 سال کا بچہ بھی تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثے میں ان کی بیوی اور بچہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اس گاؤں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ پٹیل اور ٹھاکر برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو گاؤں کے آس پاس واقع کارخانوں میں روزگار ملتا ہے۔ اس گاؤں کی آبادی تقریباً 3000 ہے، لیکن نوجوانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے کیونکہ یہاں کے زیادہ تر نوجوان کام کی تلاش میں یا تو بیرون ملک چلے گئے ہیں یا وہ قریبی شہروں میں چلے گئے ہیں۔ برج کمار جلدی سے بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک چلا گیا ہے۔ برج کمار یادیو کے بھائی نے اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بھائی نے انہیں بتایا تھا کہ وہ 1 مہینے کے دورے پر جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 18 نومبر کو وہ یہ کہہ کر گھر سے نکلے کہ وہ اپنی بیوی پوجا اور 3 سالہ بیٹے کے ساتھ 1 مہینے کے لیے گھومنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد برج کمار کی بیوی پوجا نے انہیں کئی بار فون کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پوجا انہیں بتاتی رہی کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک دن ہمیں فون آیا کہ میرے بھائی برج کمار کی برین ہیمرج کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری مدد کرے اور میرے بھائی کی باڈی اور اس کے بیوی بچے کو انڈیا واپس لے کر آئے۔ لوگ اپنی جان کو دوستوں خطرے میں ڈال کر پیسے کمانے کے لیے غیر قانونی طریقے اپنا کر امریکہ جیسے ممالک جانا چاہتے ہیں۔ اس عمل میں اکثر ان کی جائیداد، پیسہ، حتیٰ کہ ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ لوگوں میں بیرون ملک جا کر ڈالروں میں پیسے کمانے کا جنون ہے، اسی لیے یہاں کے لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں، چاہے انہیں اپنی زرعی زمین ہی کیوں نہ بیچنی پڑے یا قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ سعودی عرب میں نجی اسکول مالکان نے فیصلہ کیا ہے کہ اسکولوں کی نرسری کلاسز بند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیچرز کی ملازمت بھی ختم کر دی جائے گی۔
حکومت نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے باعث نرسری اسکولوں کے مالکان کو بھاری نقصان ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ناقابل برداشت خسارے کے بعد نرسری کلاسز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نقصانات سے تنگ آ کر نرسری اسکولوں کے مالکان نے اپنے اسکول فروخت کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مالکان کا کہنا ہے کہ اب وہ مزید خسارے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بیشتر طلباء کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لے لینے کے باعث نرسری اسکول، ٹریننگ سینٹر اور دیگر اسکول خسارے میں چلے گئے ہیں۔ مجبوراً اسکول فروخت کرنا پڑ رہے ہیں، جبکہ نرسری اسکولوں کی ٹیچرز کو 1 سال کی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ ایک جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ رونا بھی ہنسی کی طرح علاج غم ہے۔ اس سے نہ صرف انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ آنکھوں میں نمی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مایوسی اور محرومی کے احساس کو ختم کرنے یا کم کرنے کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ بھی ہے۔ آنسوؤں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک آنسو اس وقت جھلکتا ہے جب انسان کو چوٹ لگ جائے یا زخم وغیرہ آ جائے، اور دوسرا آنسو اس وقت آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے جب جذباتی طور پر ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایک امریکی ماہر نے جذباتی آنسوؤں میں 2 ایسے ہارمونز کا پتہ چلایا ہے جو اگر آنسوؤں کے ذریعے بہہ نکلیں تو انسان کی طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر ان آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ جسم میں موجود قدرتی میکینیکل نظام پر اثر انداز ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مایوسی سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ رو لیا جائے۔ دنیا میں 85% خواتین اور 70% مرد حضرات غم و غصے سے نجات کے لیے رو لیتے ہیں اور خود کو تناؤ سے آزاد محسوس کرتے ہیں۔ سماجی نفسیات کے ماہر ڈاکٹر ولسن کہتے ہیں کہ گھر کے کسی ہمدرد کی موجودگی میں رو لیا جائے، کیونکہ آپ کا آنسو بہانا لوگوں میں آپ کی شخصیت کا برا تاثر چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے رونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب بھی اسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو آنسوؤں کو روکنے پر قدرت رکھتا ہو۔ چائنا میں ہائیڈروجن ایندھن کے سیل سے چلنے والی 15 بسوں کا بیڑا سفری خدمات کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، جو اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے۔ ہائیڈروجن ایندھن سے چلنے اور 0 کاربن اخراج کی حامل کمرشل بسیں چائنا کے گاڑیاں بنانے والے سرکردہ ادارے FAW کے ٹرک بنانے والے ذیلی ادارے جفانگ نے تیار کی ہیں۔ یہ بسیں 15 منٹ کے لیے ری فیولنگ ٹائم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کم -30 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں آسانی سے چل سکتی ہیں۔ یہ گاڑیاں دھوئیں کی نشاندہی کرنے والے سینسرز، آگ بجھانے والے خودکار آلات اور حفاظت کے دیگر آلات سے لیس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون ایپ کے ذریعے بس کی پوزیشن اور حالت کی انٹیلیجنٹ پبلک ٹرانسپورٹ آپریشن سسٹم سے نگرانی بھی کی جا سکتی ہے۔ فن لینڈ کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ روزانہ ٹماٹر کھانا دل کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹماٹر کھانے یا ٹماٹر کا جوس پینے سے مجموعی طور پر کولیسٹرول میں 6% جبکہ برے کولیسٹرول کی 13% کمی ہوئی، لہذا انہوں نے تجویز کیا کہ کولیسٹرول کی زیادتی کے مریض کو ٹماٹر کھانا یا اس کا جوس پینا شروع کر دینا چاہیے تاکہ ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہو سکے۔ ماہرین کی یہ رپورٹ برٹش جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹماٹر میں لائکوپین نامی کیمیکل جو اس کی سرخ رنگت کا سبب ہوتا ہے، مثانہ کے کینسر سے محفوظ رہنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک تحقیقی مطالعے سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ ہفتے میں مناسب مقدار میں 10 بار یا اس سے زیادہ ٹماٹر کھائے جائیں تو مثانہ کے کینسر کا خطرہ 45% کم ہو جاتا ہے۔ لائکوپین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے جسم کے خلیوں کو نقصان سے بچاتی ہے۔ 45 سال کی عمر کے بعد تقریباً 70% لوگوں کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، لہذا معالج اس کوشش میں مصروف ہیں کہ برے کولیسٹرول یعنی LDL اور اچھے کولیسٹرول HDL کی خون میں مقدار بڑھانے میں مدد دیں۔
ایک برطانوی شہری نے 122 ملین پاؤنڈ یعنی 25 ارب 90 کروڑ پاکستانی روپے کی لاٹری جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ اس لاٹری میں برطانوی شہری نے 122 ملین پاؤنڈ کا انعام جیت کر UK نیشنل لاٹری کی تاریخ کے 5ویں بڑے فاتح کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہ برطانیہ میں اس سال یورو ملین جیک پاٹ کی دوسری قرعہ اندازی ہے۔ اس سے پہلے برطانوی شہری نے ہی 39 ملین پاؤنڈ کا انعام جیتا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔